السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پوری عالمی دنیا کو اس وقت پوری شدت سے ایران امریکہ ابتدائی ڈیل یا MOU کا انتظار ہے، جس کے حوالے سے خود ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے پر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق MOU کے تحت ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولے گا، جبکہ امریکہ بھی ہرمز کا محاصرہ ختم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ MOU سائن ہونے کے بعد ایرانی نیوکلیر پروگرام پر امریکہ اور ایران اگلے 30 سے 60 روز میں تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے سفارتی کردار کی پوری دنیا معترف نظر آ رہی ہے اور حالیہ دنوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایران کے دوسرے دورے کے بعد ان کو ایران امریکہ تنازع کا سب سے بڑا میڈیٹر کہا جا رہا ہے، جبکہ اس تنازع کو حل کروانے کے حوالے سے چین کے کردار پر بھی بہت بات ہو رہی ہے۔ اس اہم ترین پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفیٰ حیدر سید۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مصطفیٰ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ MOU سائن ہونے جا رہا ہے، what do you foresee؟ میرے خیال میں جی سب سے پہلے تو پاکستان کو خراج تحسین دینا چاہیے اور پاکستان کی قیادت کو، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو، کہ انہوں نے جس طرح دو فریقین کو جوڑا ہے اور یہ پچھلے 40-50 سال میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ World War III کہنا ایگزاجریشن نہیں ہوگی جس طرف معاملات بڑھ رہے تھے، تو یہ ایک بہت تاریخی موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو سگنلز آئے ہیں تہران اور واشنگٹن سے وہ یہی ہیں کہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے اور MOU کی طرف جا رہا ہے، اور جو ڈفرینسز ہیں وہ کنورجنس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اور ہم نے دیکھا کہ CDF جو تھے وہ بھی تہران میں تھے ابھی، اور ہمارے دیگر بیک چینل بھی چل رہا تھا، اور تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہونے لگی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہیں ہی از اے ڈیل میکر جسے کہتے ہیں۔ ڈیل میکر اور ڈیل سپوائلر؟ میرے خیال میں ہی از اے ڈیل میکر، کیونکہ ابھی وہ بیجنگ میں بھی تھے اور وہاں بھی مثبت نتائج آئے ہیں، اس کے ڈیلز انہوں نے کیے ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کاروباری، اور ایران کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں انہوں نے مس کیلکولیٹ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے وینیزولا میں اوور نائٹ معاملہ ہوا تھا اسی طرح تہران میں ہوگا۔ تہران کو بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ نہیں سکے کہ ایک سویلائزیشن ہے، اس کے انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں، آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، اوور نائٹ کولیپس نہیں کرنے والا۔ تو اسے جب انہیں سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو ہم نے ذرا معاملہ بگڑ گیا ہے، کیونکہ اور ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آ رہے ہیں، جس پہ ان کے پولز کا آگے کہ 35% اپروول ریٹنگ کم ہوئی ہے ان کی آفٹر دس وار، اس جنگ کے بعد۔ تو انہیں پتہ ہے کہ اب انہیں ریکٹیفائی کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل بیس ہے سوزان، جو میک امریکہ گریٹ اگین کا جو بیس ہے وہ اینٹی وار ہے، پرو جابز ہے، پرو اکنامک گروتھ ہے، امریکہ فرسٹ ہے، وہ اگینسٹ دا وار ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پورا منصوبہ تھا الیکشنئرنگ میں بھی اور اپنے کیمپین میں بھی، وہ جنگ کے خلاف تھا۔ تو جب انہوں نے یہ جنگ کا ابتدا کی تو اپوزٹ ہو گیا، تو اب انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، اب جو فیچرز ہیں MOU کے، بیکاز دس از ناٹ دا فائنل ڈیل، یہ دی آر فیچرز ہیں۔ اب اس میں ایک سب سے مین چیز یہ ہے آبنائے ہرمز، دونوں کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہمارے پاس ہی رہے گا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ایشو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے کھٹائی میں پڑ جائے گا اور سارا کانفلکٹ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ بڑا اہم سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، اس میں اسپوائلرز تو ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے بغل میں بھی ہیں اسپوائلرز، GCC کنٹریز کے اندر سے بھی ہیں اسپوائلرز، اور اسرائیل تو ہے ہی سب سے بڑا اسپوائلر۔ اسرائیل کے پراکسیز جو ہیں وہ اسپوائلرز ہیں، تو وہ پہلے بھی تھے اسپوائلرز، ابھی بھی رہیں گے، وہ تو رہیں گے اسپوائلرز، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ جنگ جاری رہے۔ ان کا سیاسی مفاد میں بھی نیتن یاہو کی یہی ہے، کیونکہ جس دن جنگ ختم ہوگی نیتن یاہو کی سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ان کی جو اپوزیشن اور جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اسے امپیچ کرنے کو تیار ہے، ان پہ بہت بڑی کرپشن انویسٹیگیشن بھی آن گوئنگ ہے، جس پہ وہ اپیئر نہیں کرتے رہے ہیں فار سیکورٹی ریزنس، جنگ کے پیچھے چھپ کے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ جہاں تک ہارموز کی بات ہے، دیکھیں وہاں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ہارموز کا ڈی فیکٹو کنٹرول یا ڈیجور بھی ایران کے پاس ہے۔ جتنے مرضی US نے تھریٹس کیے اور اپنی وہ بھی بھیجے تھے انہوں نے ایئرکرافٹ کیریئرز ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لیکن وہاں سے جو ڈومینیشن جو تھی اسٹریٹ آف ہارموز کی، دیٹ واز ایران نے کی۔
بالکل, اور آگے بھی وہ اسفیئر آف انفلوئنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ایران ہی کا رہے گا. اور اس میں دیکھیں انہیں چاہیے فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ دیکھیں جی ہم جنگ جیت بھی گئے, ایک اعلان کہ دیکھیں ہم جنگ جیت بھی گئے, ہم نے بڑا ایک بڑی کامیابی کے ساتھ وہ بھی کر دیا, وہ کریڈٹ چاہیے. اور دیکھیں جی میں مین آف پیس ہوں اور میں نے بہت بڑی جنگ جو ہے ورٹ کر دی ہے اور ہم نے اپنے شرائط بھی منا لی جو منائی نہیں ہے, لیکن وہ نیریٹو جو ہے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں. دونوں اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہے نا ایران ہٹ رہا ہے, ایران کو ہٹ رہے ہیں میرے خیال میں اب ہٹ رہے ہیں, میرے خیال میں اب ہٹ رہے ہیں. اب ایک پوائنٹ اور ہے کہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ بھی بڑی دونوں کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یو ایس چاہتا ہے کہ نیوکلیر پروگرام کسی کنٹری کے حوالے کیا جائے, ایران کہتا ہے کہ نہیں جو ہماری پوزیشن ہے جو ہمارا نیوکلیر ہے وہ ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس, اور اس کو 60 دنوں کے اندر سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے. کہ اس میں یہ ہوگا میرے خیال میں, میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مڈل وے ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم جو انرچمنٹ ہے اور جو نیوکلیر یوسیج ہے وہ سویلین پرپسز کے لیے ایکسکلوسیولی ہوگی, جس پہ اوور سائٹ اور ٹرانسپیرنسی ہم آپ کو پوری دیں گے, ویزیبلٹی دیں گے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نیوکلیر پروگرام میں وہ IAEA اور دیگر جو ممالک ہیں شاید کوئی نامنیٹ کر دیں جس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے, آپ ہمیں ایز اے اوور سائٹ ود ویزیبلٹی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ ریلنکوش میں نہیں سمجھتا کریں گے, اور اگر ریلنکوش کریں گے تو ٹیمپریرلی ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 سال کے لیے ہم, لیکن پھر ہم ریزیوم کریں گے. جو ملٹری والا ہے بام والا چکر وہ میرے خیال میں اس پہ ایران تیار ہے ڈیل کرنے کے لیے, وہ تیار ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور مزاحمہ ذرا ہے. ایران بھی آپ نے جہاں پاکستان کے کردار کی بات کی, ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی بہت تعریفیں کی, فیلڈ مارشل صاحب کی بہت تعریفیں کی, آپ چائنا کو بڑا کلوزلی ڈیل کرتے ہیں. چائنا کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک سے جو پیش رفت ہوئی ہے یہ چائنا وزٹ کے بعد ہوئی ہے, سو چائنا کا کیسا کردار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں چائنا کا بہت کلیدی کردار رہا ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ چائنا نے بیک چینل میں بہت پاکستان کے جو ایفرٹس تھے انہیں سپورٹ کیا ہے, پرٹیکولرلی تہران کے ساتھ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا ایران کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ایران سگنیٹری ہے اور اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بڑی پذیرائی ملی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی سپورٹ سے, جس میں ہم ان سے بیک چینل بھی وانگ ای کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر ساگدار کرتے رہے, اور اس کے بعد ابھی تو ایک بہت ہائی لیول وزٹ پہ پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے جو وانگ ای یہاں آئے اور ہم بھی وہاں جاتے رہے, تو وہاں بہت چائنا کا اس میں ریجنل پیس میں رول رہا ہے, لیکن زیادہ اوورٹ نہیں تھا. ان کا فوکس ٹرمپ کی وزٹ پہ تھا جو بیجنگ میں تھا, کیونکہ وہ ان کے لیے ایک کور انٹرسٹ تھا. تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے خارجی سطح پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہنری کسنجر جب پاکستان سے گئے تھے چائنا اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, یو ایس کو نے جو ریکگنائز کیا تھا ڈپلومیٹکلی پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ہمارے گڈ آفیسز استعمال کر کے, تو اس سے بڑی خارجہ جیت اور پاکستان کی کامیابی میں سمجھتا ہوں ہے جو آج ہو یا آنے والے دنوں میں ہونے لگی ہے کہ ایران اور آپ نے انہیں واشنگٹن کو آپ نے اکٹھا کر دیا اور انہیں آپ ایک ٹیبل پہ لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل سے پہلے ہم نے بہت بڑی کامیابی کر دی تھی. نو ڈاؤٹ کہ یہ ڈیل تو انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن جب آپ ان فریقین کو لے آئے سرینا ہوٹل میں اسلام آباد میں, تو وہی آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ آپ کا اتنا پیوٹل دنیا کی, دیکھیں ہماری زندگی میں وی آر بہت ینگ پیپل, ہماری زندگی میں تو یہ سب سے بڑی انٹرنیشنل لیول کی محاذر آئی ہوئی ہے نا, دیکھی ہے پاکستان کے لیے. نہیں, لیکن دنیا میں بھی اتنی بڑی جنگ ہماری جنریشن نے نہیں دیکھی, جو بٹوین 75 آنورڈز کو پیدا جو ہیں, ہم نے اتنی بڑی کوئی جنگ نہیں دیکھی. اور اس سے ہمارے پڑوسی انٹرنیشنل بھارت کو بھی بہت مرچیں لگی. اور آپ وہ دیکھیں کہ میں ڈپلومیٹس سے اسلام آباد میں بات کر رہا تھا اسی چیز کی کہ ان کی میڈیا اور بڑے بڑے نام میڈیا میں وہ صرف اور صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور ان سے وہ تسلیم نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کا یہ کردار ہے. اور اگر انڈیا میں کوئی سین وائس بول رہا ہے جو ایک ایکنالج کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایک رول ادا کیا ہے, وہ اس کو بھی وکٹمائز اور پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو انڈیا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک لاس ہوا ہے, کیونکہ ان کا جو آبجیکٹو تھا مودی سرکار کا اور جے شنکر صاحب کا اسٹیٹڈ, انٹرپریٹڈ نہیں اسٹیٹڈ,
کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے, ایک پیریا اسٹیٹ بنانا ہے کہ یہ ایک اسپانسر آف ٹیرر ہے, تو ہم تو سب سے بڑے اسپانسر آف پیس نکل آئے ہیں. اینڈ اٹ ہیز بین ناٹ ایکنالج صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, بٹ دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں اس سے فرق یہ آیا ہے پری ایران وار اور پوسٹ ایران وار میں جو فرق آیا ہے وہ یہ آیا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو موسٹ پری ایمننٹ اسٹیٹ ہے میرے خیال میں آج وہ پاکستان ہے, جو پہلے انڈیا تھی. ڈسپائٹ انڈیا ہیونگ اے بگر اکانومی, معاشی طور پہ وہ ان کا بہت زیادہ اثر ہے, وہ سارا ہے, ملک بھی بہت بڑا ہے تمام, لیکن آج کی پری ایمننس کی اگر بات کریں اور آبجیکٹیولی میں اگر بات کروں تجزیہ نگار کے حیثیت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پری ایمننٹ اسٹیٹ ابھر کے آیا ہے ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں ماشاء اللہ, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کے لیے باعث فخر کی بات ہے. اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو رول رہا ہے ایز اے گلوبل اسٹیٹسمین, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ہے اس طرح کا رول اور اس طرح کا کانفیڈنس ہونا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا ایک زمانے میں وہ ہم تھوڑے گھبرا جاتے تھے وہ ویسٹرن پاورز وغیرہ کے سامنے, کہ نہیں ہم بڑے چھوٹے سے ملک ہیں, آئی ایم ایف تک اور ورلڈ بینک تک ہم پیسے, یہاں ہم تو دے رہے ہیں چیزیں, ہم مانگ نہیں رہے ہیں, وی آر ایٹ دا گیونگ اینڈ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, ایک اور سوال میرے سے اس وقت مس ہو گیا تھا. خطے کی جو صورتحال ہے, پاکستان ہمیشہ پیس پروموٹر رہا ہے. اب پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں جتنی بھی جنگیں ہیں, وارز ہیں, پیلسٹائن ایشو ہو, لبنان کا ایشو ہو, اس میں بھی پیس پروموٹ ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ کیا ابھی یہ جو ہم جنگ ختم کرانے چاہ رہے ہیں اس میں ہم اپنی یہ بات بھی منوا لیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم آگے کا رول بہت مثبت کر سکتے ہیں پلے, لیکن میرے خیال میں ابھی ہمیں اسی چیز پہ فوکس رہنا چاہیے. دیکھیں, پیلسٹائن کا تو بہت بڑا ایشو ہے اور بہت اہم ایشو ہے, اس میں تو پھر کشمیر کا بھی ایشو آ جاتا ہے سب کچھ جو, اور اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں یہ جو بورڈ آف پیس تھا, ایک دفعہ یہ معاملہ حل ہو جائے تو یہ باقی معاملوں کو پاکستان کو اس کی وکالت ضرور کرنی چاہیے, اور پاکستان پہلے بھی کرتا رہا ہے فلسطین کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ. تو کشمیر اور فلسطین دونوں بہت اہم ایشوز ہیں جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں, جس میں جینوسائڈ دونوں جگہوں پہ ہوئی ہے. پیلسٹائن میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے, غازہ میں, اور کشمیر میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, ایمنیسٹی نے, ہیومن رائٹس واچ نے اور دیگر آرگنائزیشنز نے, ممالک نے خود ریکارڈ کیے. یو این ہیومن رائٹس جو گروپ ہے, کاؤنسل ہے, اس نے. لیکن میرے خیال میں ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم ہمیں جانا چاہیے. اس سے جو ہماری اسٹینڈنگ بن گئی ہے اور جو ہمارے ایک اسٹیٹس بن گیا ہے ایز اے پیس بروکر, اس کے بعد ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز ملیں گی ریجنلی اور انٹرنیشنلی اس اسٹیٹس کے بعد, اور ان اپرچونیٹیز کا ہمیں میرے خیال میں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ مصطفیٰ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے سی ایم سہیل آفریدی کی تعیناتی کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس پر پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو بہت مخالفت کا سامنا ہے. مروت صاحب اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ہم جانیں گے. بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مروت صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کی تمام سیاسی قیادت کی مخالفت کے باوجود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست وفاقی آئینی عدالت میں کیوں دائر کی ہے, جس کو پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی باقاعدہ سازش کا نام دیا ہے؟ بیرسٹر صاحب میرے دوست ہیں, میں محترم ہیں, میں احترام کرتا ہوں, لیکن سازشیں تو ہمیشہ جو ہیں چوری چوپے ہوتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا جال بن رہا ہے. میں نے تو یہ 2 سے 3 ماہ سے میں یہ مسلسل پیٹ رہا ہوں, میں جاؤں گا اور میں چیلنج کروں گا. تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ آپ کو علم ہیں کہ میرے حلقے میں میرے ساتھ زیادتیاں کی, علیمہ خانم کی ماں پہ انہوں نے جو ہیں وہاں فنڈ منجمد کیے, رشتہ داروں کے تبادلے کیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, چیئرمینوں سے جو جن کمیٹیوں کا میں چیئرمین تھا ان سے ڈی نوٹیفائی کیا, اور یہ بیرسٹر کے پاس بھی میں گیا تھا. ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھائیں, شہریار آفریدی صاحب کو کہا تھا, لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور میں تو بیسیکلی یہی اعلان کر رہا تھا کہ شاید یہ باغ آ جائے, کوئی اختتام نہیں تھا. تو یوں میں نے جو ہیں میرے پاس ان سیاسی جو وکٹمائزیشن تھی اس کو روکنے کا یہی ایک طریقہ تھا, پر میں چلا گیا. اور پی ٹی آئی جو ہیں بجائے اس کے کہ
یہ گالم گلوچ سے کام کریں یا تھریٹ سے کام کریں یا مذمتیں جاری کرتے ہیں. بیسلگور صاحب، یہ جتنے بھی اکابرین ہیں سب میرے قریبی دوست ہیں، اور یہ مجھ سے فون پہ بات کرتے، مجھے بلاتے یا میرے پاس آتے. اور یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ہیں جس انداز میں یہ ٹرولنگ شروع کی ہیں، اور جو اس کے یوٹیوبر جو ہیں جنہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، تو یہ تو بیسیکلی چاہتے ہی یہی ہیں کہ آدمی کا ارادہ مزید پختہ ہو. اگر کوئی دل میں یہ بھی بات آ جائے کہ بھائی خان کی پارٹی کو اگر اس سے نقصان ہوتا تو آدمی جو ہے ریویو کر سکتا تھا. لیکن یہ جس انداز میں انہوں نے مجھے جو ہے وکٹمائز کیا اب سوشل میڈیا پہ اور کر رہے ہیں، میں نے تو اس پہ ٹویٹ بھی کیا. میں نے کہا شرافت کی ضمان کرو، یہ گالم گلوچ اور دھمکیوں سے آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو مروت صاحب، جس طرح آپ نے کہا گالم گلوچ، وکٹمائزیشن، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ، تو یہ پٹیشن تو آپ نے پھر ذاتی وجوہات پہ کی نا، اس کا قانون سے تو پھر کچھ لینا دینا نہ ہوا. یہ تو ایک ایکشن کا ری ایکشن تھا. اور سہیل آفریدی صاحب کی بطور وزیر اعلیٰ جو تعیناتی ہے وہ تو ایک آئینی طریقے سے ہوئی ہے. نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کا گورنر صاحب نے سائن کیا ہے. تو پھر یہ تو ذاتیات کا مسئلہ بن گیا نا. یہ تو میں کہتا آیا ہوں کہ مسئلے تو ذاتی ہے، صحیح، مسئلے تو ذاتی ہیں، لیکن آپ بھی وکیل ہیں اور میں بھی وکیل ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو میرے پاس کیا راستہ ہے آپ مجھے بتائیں نا. ایک حکومت میرے پیچھے پڑ جائے اور مسلسل وکٹمائز، اور آپ ذمہ داران کو بھی کہیں کے پی کی حکومت بنانے میں میرا کلیدی کردار ہے، بجائے اس کے کہ کوئی یہ مجھے احترامی عزت دیتے، اس کا کوئی صلہ دیتے. گزشتہ 2-2.5 سالوں سے جب سے حکومت بنی ہے یہ میرے ہی پیچھے پڑے ہیں. تو لہذا اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح رویے نہیں ہوتے ہیں. اور کسی کی خامخیالی ہو سکتی ہے کہ کوئی کمزور ہوگا، اور پھر میں تو آگاہ ہوں. دیکھیے آرٹیکل 130 کے تحت جس کے تحت استعفیٰ دیا جاتا ہے نا، وہ آپ ذرا پڑھ لیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ بغیر کسی کے انفلوئنس کے، بغیر کسی کے انسٹرکشن کے، بغیر کسی کے جبر کے والنٹریلی آپ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو کیا علی امین خان نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ والنٹری تھا؟ کیا اس پہ کوئی انسٹرکشن نہیں تھی، کوئی کسی باہر کا فیصلہ نہیں تھا؟ قانون تو یہ اختیار وزیر اعلیٰ کو دیتا ہے کہ جب وہ اپنے تعین سمجھتا ہے کہ اس کو مستعفی ہونا ہے تو آزادی سے اپنی مرضی و منشا سے مستعفی ہو. تو لہذا جو استعفیٰ دیا گیا، پھر دوسرا جو اصول میں نے کوٹ کیا جس پہ بہت زیادہ آگ لگی ہے، وہ 2018 کا اصول تھا خان صاحب کے کیس میں، عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف. سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کے بینچ کا فیصلہ ہے، اور خان نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ سزا یاب ہو گیا ہے اس لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور یہ لوگوں کو ٹکٹ وغیرہ نہیں دے سکتا ہے، نہ پولیٹیکل فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے تو وہ ایلیگل ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ اصول قرار دیا کہ جو خود بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گر بھی نہیں بن سکتا. مروت صاحب، لیکن خان صاحب نے تو ٹکٹ نہیں دیا نا سہیل آفریدی کو، نہ ان کے کوئی سگنیچر ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب اور صوبائی اسمبلی کا یہ ڈیسیژن ہے. گنڈا پور صاحب نے ہینڈ ریٹن استعفیٰ دیا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو بطور ایک وکیل کی مائنڈ اپلائی کریں نا. سلمان اکرم راجہ صاحب جیل سے باہر آتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے ان کو ہٹا دیں، اس کو لگا دیں. وہ ویڈیو میں نے لگائی ہے سپریم کورٹ کے سامنے. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کا. پھر علی امین خان نے استعفے میں لکھا ہے کہ خان نے مجھے انسٹرکشن دیے کہ استعفیٰ دے. پھر اسمبلی میں اس کی تقریر میں نے ویڈیو لگائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ عمران خان کا آرڈر ہے. اور کل گور نے بھی کہا ہے کہ خان کا جو فیصلہ ہوگا اسی پہ ہوگا. تو لہذا اس میں تو پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ جی علی امین کو ہٹانے کا فیصلہ خان کے علاوہ کسی اور کا تھا یا صوبائی اسمبلی کا اپنا فیصلہ تھا. وہ تو اون کیا ہے پارٹی نے. بے شمار ٹویٹس ہیں، خود علی امین کے 2 یہ ہیں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی تقریر ہیں جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیے ہیں کہ انہوں نے خان کے حکم پہ لبیک کہا. تو لہذا کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ علی امین خان کا ہٹایا جانا عمران خان کے فیصلے کے تحت ہوا ہے، سہیل آفریدی صاحب کا لگایا جانا عمران خان کے فیصلے کے تحت ہوا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اخلاقی طور پر پی ٹی آئی اس کو جھٹلائے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ عدالت میں آ کے کہیں کہ نہیں جی یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا. اگر خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا پھر کس کا فیصلہ تھا؟ اس کا اچھا کوئی جواب مروت صاحب، آپ سینئر لائر ہیں، میری رہنمائی بھی ہو جائے گی ایز اے جونیئر لائر. نامینیشن بھلے کسی نے بھی کی ہو، نوٹیفیکیشن بھی آئینی طور پہ ہوا، سلیکشن بھی آئینی طور پہ ہوئی، اسمبلی میں جو جس طرح سے ووٹنگ کی گئی وہ بھی آئینی طور پہ ہوئی، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو وہی چیز دیکھے گا نا کہ جو آن پیپر ہوگی. یہ میں اپنی رہنمائی کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. کہ جو میں نے سوال اٹھائے ہیں پوائنٹ آف لا پہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیکل 130 تو کہتا ہے کہ استعفیٰ والنٹری ہوگا. تو کیا وہ استعفیٰ جس میں وہ خود لکھ کر آئے کہ میں فلاں کے کہنے پہ دے رہا ہوں وہ والنٹری ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر جس کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے ان کا ثاقب نثار صاحب کے کیس کے فیصلے کے تناظر میں وہ اصول کا اطلاق جو ہے وہ جب نواز شریف پہ ہوا تو یہ خود ان پہ بھی تو ہوگا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو سسٹم ہے ہمارا اس سسٹم کو کیا ہم نے آئین کے تحت چلانا ہے، اس کے اسپرٹ کے تحت چلانا ہے، یا پھر شخصیات کو فوقیت دینی ہے؟ آئین میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی ثوابدید کے علاوہ کسی کے کہنے پہ استعفیٰ دے. اور پھر اگر استعفے کا یہ پہلو واضح ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے کہنے پہ دیا گیا جس پر 2018 کا اصول لاگو ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ مروت صاحب چلے موو آن کرتے ہیں. پٹیشن تو دائر ہو گئی. ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے ہی پی ٹی آئی والے آپ کے بہت خلاف تھے، آلدو خان صاحب کو آپ کی شکایتیں لگائی جاتی تھیں، خان صاحب سے بے شک آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، اب یہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد آپ باقاعدہ ایک بیڈ پرسن انہوں نے آپ کو بنا دیا ہے، ولن کے طور پہ وہ آپ کو پیش کریں گے. کل کو جب خان صاحب آئیں گے بھی تو یہ چیز آپ کے سامنے وہ رکھیں گے کہ جی مروت صاحب نے پٹیشن دائر کی تھی. تو پی ٹی آئی میں جو واپسی کا چانس تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا. دیکھیں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر ہی نہیں ہے. 3 دفعہ نکالا ہے نا، بہت ہی بے تنقیر کی ہے، گالیاں دی، میری اب خواہش ہی نہیں رہی ہے. تو لہٰذا مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے پہلے کہا جی خان کی جگہ لینا چاہتا تھا اس لیے آیا تھا. تو بھائی میری کوئی خواہش ہی آپ کے ساتھ رہنے کی نہیں رہی ہے. انہوں نے جو ہے جو پی، اور اس پارٹی میں محسن کشی اس کی تاریخ ہے، جو بھی پارٹی کے لیے جان لگائے گا، وقت لگائے گا، سروسز قربانیاں دے گا نا، ہر ایک بے توقیر اور ذلیل ہوا ہے. میں جو آپ نے بات کی ہے نا، لیکن میرے کوئی سیاسی اہداف ہی نہیں ہے. میں تو کہتا آیا ہوں کہ میں نے کوئی سیاست آگے کرنی ہی نہیں ہے. پاکستان ویسے ہی سیاسی طور پہ بڑا سکڑ چکا ہے، کوئی سیاست کی جگہ رہی نہیں ہے. پاور پالیٹکس میں ساری اسپیس جو ہے لی ہوئی ہے. دوسری پی ٹی آئی جو ہے، اگر آپ 2.5 سال سے اس کے فیصلے دیکھیں، یہ اپنے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے؟ کوئی روک تھام والا ہے ہی نہیں. غلط فیصلے خان کے کانوں میں بات ڈالیں، اور پھر سارے فیصلے جو ہیں وہ گھر کے خواتین کی ایما پہ ہوں گے تو اس پارٹی کا یہی اثر ہونا ہے. اب میں کس طرح اپنے آپ کو ریکنسائل کروں کہ پارٹی کی بہتری کے لیے وہ فیصلے ہونے چاہیے جس سے پارٹی پروموٹ ہوتی، اس کی اسٹریٹ پالیٹکس مضبوط ہوتی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مروت صاحب کیا پی ٹی آئی میں سے کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہو کہ آپ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اکیلا ہوں، اور میں اگر سچ پہ ہوں نا، اور میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا دوسری طرف ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح. یہ لوگ جو ہیں، یہ جنید اکبر خان نے تھوڑی سی بات کی، میرا دل باغ باغ ہوا. انہوں نے احترام سے بات کی، یہ تھوڑا احترام تو دیتے، تھوڑا جو ہے یہ. تو مروت صاحب پھر تو پوری پارٹی کو آپ کو بین کرانا چاہیے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ رانگ تو پھر یہ سہیل آفریدی کے خلاف ہی کیوں؟ پھر پارٹی بین کرائیں. حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ پارٹی بین ہو. یہ پارٹی تو قانون کے نظروں میں وجود ہی نہیں رکھتی ہے. کوئی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ؟ کوئی بھی پارٹی بھی انہوں نے نہیں بنائی. گلگت اور آزاد کشمیر میں انتخابات آئے، بے نشان ہو گئے. ان کو کوئی سوچ نہیں تھی. یہ باقی سارے کام کریں گے لیکن ہر وہ کام نہیں کریں گے جس سے پارٹی کا کوئی مستقبل محفوظ ہو سکے، پارٹی کا وجود محفوظ ہو سکے.
تو یہ گلگت بلتستان میں جو اشر ہیں، پارٹی کو بین کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی تو بیسیکلی بے نشان بھی ہے، ان رجسٹرڈ بھی ہے۔ اچھا مروت صاحب، اب یہ بھی بتائیں کہ عید کے بعد اپوزیشن کی کوئی احتجاجی تحریک آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس کو بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے اپنے اپنے طور پر ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں تو مجھے بھی نظر آئے گی۔ پاکستان میں بیسیکلی پاکستانیوں کا مزاج ہی اس احتجاج کا ابھی بنا ہی نہیں ہے جس احتجاج کے ذریعے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکے، اور اس کی بنیادی وجہ سیاستدان ہے، اور بالخصوص اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ آتی ہے۔ قوم نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا، پی ٹی آئی کا کام تو اس مینڈیٹ کو سنبھالتی اور اس مینڈیٹ اور عوام کے وقار کے خاطر ہر وہ کام کرتی جس سے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہوتی، رول آف لا ہوتا اور عدالت کی آزادی ہوتی۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا۔ یہ سارے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ٹوٹے ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے فلور کراسنگ کی، اور ابھی بھی پی ٹی آئی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر جو ہیں انہوں نے احتجاج، مروت صاحب ان کو تو مجبور کیا گیا، توڑے گئے، جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی فیملیز کے ساتھ ہوا، ان کی جسٹیفیکیشن سنے تو وہ اپنی جگہ بالکل درست لگتے ہیں۔ دیکھیں حسین، اربوں روپے دیے گئے، ابھی بھی افر ہوئی تھی۔ یہ اگر آپ ابھی بھی 28ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے، اگر پیپل پارٹی فٹ نہیں ہوئی تو یاد رکھیے گا اس میں پی ٹی آئی ریپلیسمنٹ ہوگی۔ بالکل، بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ مروت صاحب نے کھل کر اپنے گریوینس کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے جس میں روز کی بنیاد پر 300 تک کیسز کھلا کے دائر ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ریاست آزاد۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بڑے عجیب فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں خلا کی جو کیسز دائر ہو رہے ہیں، جس میں مہینے کے 900 خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 300، ایک گھنٹے میں 38۔ دس از سم تھنگ ایسی ہے کہ جو میں نے اپنی وکالت کے 7 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی۔ کووڈ کے ڈیز میں بھی بہت سے ڈائیورس کیسز آئے تھے، لیکن خلا میں اتنا زیادہ انکریز، کیا ریزن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ ایسٹ کے اندر اس وقت 3000 کیسز پینڈنگ ہیں، اور جو ویسٹ ہے اس کے اندر 4000 کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں سے اپروکسیمیٹلی آپ لگا لیں کہ 3000 کے لگ بھگ جو ہے وہ خلا کے کیسز ہیں، اور باقی جو کیسز ہیں فیملی میٹرز، اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر خواتین کو طلاق دے دی گئی ہے۔ یہ تو وہ کیسز جو 3000 میں نے بتایا جو عورتیں آئی ہیں کہ جی ہمیں خلا یا ڈائیورس دی جائے کورٹ کے ذریعے۔ تو میرے ذاتی رائے میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ من پسند کی شادی ہوتی نا، لو میرج جو ہے نا، اس کے اندر فیلئر زیادہ ہے، اس کی ریشو زیادہ ہے۔ اس کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ دونوں نے آپس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو پارٹی یعنی جو پیرنٹس کا کردار تھا وہ انہوں نے نبھانا ختم کر دیا، وہ کہتے ہیں بھائی اپنی مرضی سے کیا جائیں، آپ سبق سیکھیں اور مزہ چکھیں۔ یہ بھی غلط ہے نا ویسے، جو بھی ہے بہرحال۔ اور دوسری بات، اس شادی کے فیلئر کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بہت ساری ایکسپیکٹیشن اور بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، ببل ہوتا ہے وہ جو تو جب ریئلٹی آتی ہے تو پھر وہ چیز چونکہ ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ ڈیزولوشن کی طرف جاتی ہے۔ خلا کے کیسز چلیں، ڈائیورس تو بندہ کہے کہ جی شارٹ ٹیمپر مرد تھا، طلاق دے دی۔ خلا مینس کہ لڑکی خود سے جا رہی ہے عدالت میں، ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں، کیا مہنگائی زیادہ ہے، یا لڑکیاں اب کمانے لگ گئی ہیں اور ان کو یہ ہے کہ جی وی ڈونٹ نیڈ یور سپورٹ، ہم اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے یہ انڈیپینڈنس والا، اور دوسرا کہ جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو میں کر سکتی ہوں۔ تو دیکھیں تھوڑا سا سیکریفائز کرنا ہوتا ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، جس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی، فرسٹریشن، بے روزگاری، فیملیز کا ایٹیچیوڈ، دونوں میاں بیوی کا آپس کے اندر ایٹیچیوڈ، اور پھر جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے ساتھ میٹ کرنا وہ مشکل ہے، تو پھر الٹیمیٹلی لوگ اس کا یہ سلوشن نکالتے ہیں کہ وہ ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں۔ تو سر اب جو یہ فیملی کے کورٹس ہیں ان پہ تو بہت برڈن پڑ گیا ہوگا، کسٹڈی ایشو چل رہا ہوتا ہے، گارڈین شپ ایشو چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے اگر 3-3 ہزار کیسز دائر ہوں گے، ریکنسیلیشن فیز کتنا لمبا ہو جائے گا اور کتنا مشکل ہو جائے گا کورٹس کے لیے؟ آف کورس برڈن تو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر، اور ایک چیز اور میں تھوڑی سی اس کے اندر ڈسٹنگوش کر دوں کہ جو دیہاتی ایریاز ہے
وہاں پہ اور شہر کے اندر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ریشو طلاق کی شہروں کے اندر زیادہ ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر. اور اس میں طبقہ ایلیٹ زیادہ خلا لے کے آ رہے ہیں, لوور کلاس, مڈل کلاس, ہر طرح کا ہے, ہر طرح کے. میں نے بہت سارے کیسز دیکھے اسلام آباد کے اندر, ایلیٹ بھی میں نے دیکھی اور غریب بھی میں نے دیکھے اور مڈل کلاس کے لوگ بھی میں نے دیکھے. چونکہ سچویشن ایسی ملک کے اندر اس وقت ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اور جو آرٹیکل 38 ہے آئین کے اندر دیا گیا, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری, جو ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ بھی پوری نہیں کر رہی. چونکہ اس کے اندر آپ کو صحت, روزگار, رہائش, یعنی وہ بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اسٹیٹ نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اسٹیٹ بھی مکمل طور پہ اس کے اندر ناکام ہو چکی ہے. تو سر اسٹیٹ کے کیا کرے؟ اسٹیٹ کا تو ابھی جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس پہ بھی 3 لاکھ روپے قرض ہے. تو یہ جتنے ڈائیورس کیسز بڑھ رہے ہیں, اس کا تو پھر جو ایک کریڈٹ ہے وہ اسٹیٹ کو ہی دیا جائے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی, آپ نے عوام سے جتنا خون چوس سکتے تھے آپ نے چوسا. پھر پیچھے یہ جو ینگسٹرز رہ جاتے ہیں یہ پھر آپس میں ہی لڑیں گے. جب لڑکی بھی نوکری کرے گی, لڑکا بھی نوکری کرے گا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں لڑائی کرنی ہے, تو پھر خلا کے کیسز میں اضافہ ہی ہوگا. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا اسپیشلی جو ہم مسلم کلچر والے ہیں, جو اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. چونکہ فیملی سسٹم ہمارے ہاں یہی دیکھا جاتا ہے. آپ اگر اس کا ویسٹ کے ساتھ, اس تہذیب کے ساتھ کمپیریٹیو کریں تو وہاں پہ تو انہوں نے ویسے ہی اس چیز سے جان چھڑوائی, 18 سال آپ جاؤ جی اپنا کرو تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بچی اگر ہے تو اس کو جب تک بالغ نہیں ہو جاتی اس کا مینٹیننس والد کے ذمہ. تو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے, ہمارا جو دین ہمیں جو دیتا ہے. وکلا کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کوئی کنسیلیشن کورٹ تو چلے ہیں, لیکن کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائیورس کے لیے آئے تو پہلے وکلا ہی سمجھائیں کہ بھئی آپ بے شک ہمیں فیس دیں نہ دیں, لیکن ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, گھر پہ بیٹھ کے کسی طریقے سے کوئی صلح ان کی راضی نامہ. اس میں سوزین عدالتیں بھی اپنا رول پلے کرتی. میں اس کا خود پریکٹیکلی میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا, میں خود پیش ہوا ہوں. ججز صاحبان حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میرج ڈیزالو نہ ہو, جس کا خواتین گلہ بھی کرتی کہ اتنا کیس میرا لنگر آن ہو رہا ہے. لیکن اس میں وکیل کا بھی پازیٹیو رول ہوتا ہے, وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ریکنسلیشن ہو جائے, عدالت بھی چاہ رہی ہوتی کہ ان کی ریکنسلیشن ہو جائے. لیکن ایٹ دا اینڈ جب دونوں نہیں ایگری ہوتے تو پھر نہ عدالت کے پاس میں رہتا ہے نہ وکیل کے پاس میں ہوتا ہے. لیکن میں نے پریکٹیکلی اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو فیملی میٹر ہے, چونکہ اگر کسی کے بچے ہیں وہ بچے رول جاتے ہیں, ان کا مستقبل زیرو ہو جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, وہ معاشرے کے اندر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے. اس لیے میں تو ذاتی طور پہ اس میں ہمیشہ پازیٹیو رول پہلے ہی آتے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کی زندگی بھی دیکھیں نا. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ڈائیورس جس کو ہوئی ہوتی نا, وہ چاہے جتنا بھی پاک دامن ہو, ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مردوں کو تو فیمیل کے لیے تو میں اس لیے ہماری آنے والی جتنی بھی بہنیں ہوتی ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ اس پہ گزارا کریں, تھوڑا بہت لے دے کے, گیو اینڈ ٹیک کر کے. اس میں جتنا ایک طرف عورت کا رول ہے کئی کیسز میں, اتنا ہی مرد کا رول ہے. یہ کسی کو بلیم کرنا بہت مشکل ہے. ایکسیپشنل کیسز میں آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مرد زیادتی کر رہا ہے اور اس میں عورت زیادتی کر رہا ہے. دونوں کی طرف سے بہت سارے کیسز ایسے ہم نے عدالتوں میں دیکھے, ہم نے کیے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ شادی تھوڑی بہت اونچ نیچ کو برداشت کرنے کا نام ہے. جب تک آپ وہ اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا نہیں کرتے, یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھ سکتا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ریاست آزاد صاحب نے کہا کہ برداشت کرنا سیکھیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.